اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اس کائنات میں ابتدا سے انتہا تک اللہ رب العزت نے جتنی نعمتیں بنی نوع انسان پر فرمائی ہیں، جتنے احسانات کیے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس کائنات میں تمام نعمتوں سے بڑی نعمت، بلکہ ساری نعمتیں جو انسانیت پر نازل ہوئیں ان نعمتوں کا سبب بھی نعمت وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تمام نعمتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے انسانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی خیرات ملی ہے۔ قرآن کریم میں سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لانا، شکر گزاری کرنا بہت پسندیدہ اور مقبول عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل بے حد پسند ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر شکر کیسے ادا کرنا چاہیے، قرآن کیا حکم دیتا ہے؟ اس حوالے سے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے متعدد طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ شکر ادا کرنے کا پہلا طریقہ جو قرآن بیان فرماتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کیا جائے، چاہے دل سے یاد کیا جائے، چاہے زبان سے یاد کیا جائے، چاہے اپنے نیک اعمال کے ذریعے یاد کیا جائے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کو، اللہ کے احسانات کو، اللہ کے کرم کو اور اللہ کے انعامات کو یاد رکھا جائے۔ یہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کا پہلا طریقہ جو قرآن کریم فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 40 میں بنی اسرائیل کو بھی حکم دیا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 49 میں ارشاد فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور اس نعمت والے دن کو بھی یاد رکھنا جب ہم نے تمہیں فرعونوں سے نجات دی تھی، جو تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے۔ اس نجات دینے میں تمہارے رب کی بڑی مہربانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ اے بنی اسرائیل اس دن کو یاد رکھنا جس دن میں نے تم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی تھی۔ وہ تم کو شدید عذاب دیتا تھا، تمہارے بیٹے پیدا ہوتے تو اپنی حکومت کو خطرہ سمجھتے ہوئے تمہارے جو بیٹے پیدا ہوتے اس کو قتل کر دیا کرتا تھا، کیونکہ اس کو کسی نے یہ بتا دیا تھا کہ تمہاری سلطنت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت ختم کر دے گا۔ تو اے بنی اسرائیل یاد کرو وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، جب ہم نے تمہیں فرعون والوں سے نجات دی تھی۔ جس دن بنی اسرائیل کو فرعون والوں سے نجات ملی وہ بنی اسرائیل کا یوم آزادی تھا۔ وہ دن اتوار کا دن تھا جس دن بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے آزادی ملی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا اس دن کو بھلا مت دینا، اس دن کو یاد رکھنا۔ چنانچہ آج تک یہودی عیسائی سب اپنے عید کا دن اتوار کو مناتے ہیں۔ یہ حکم بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس یوم آزادی کی مناسبت سے دیا۔ اس کا ذکر بائبل میں بھی ہے اور قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اب کیا فرماتا ہے؟
وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور اللہ تبارک و تعالی کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے تو اس نے تمہیں بچا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ یہاں مسلمانوں کو کون سی نعمت کو یاد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ اس کا جواب اسی صورت میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یاد کرو اس نعمت کو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے الفت ڈال دی، ایک دوسرے کی مودت ڈال دی۔ تم جہنم میں گرنے ہی والے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو بچا لیا اور تمہارے درمیان اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا اور تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے۔ یعنی قرآن مجید نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرنے کا طریقہ بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا ذکر کرتے رہو۔ مسلمانوں کو بار بار حکم دیا جا رہا ہے کہ یاد کرو اللہ کی وہ نعمت، یاد کرو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے گلے کاٹتے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ اللہ نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دی اور تمہاری دشمنیاں دوستی میں تبدیل ہو گئیں اور تم ٹوٹے ہوئے تھے، منتشر تھے۔ اس رب تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا اور نعمت فرمائی اور اس نعمت کی وجہ سے تم ایک ہو گئے۔ اسی طرح قرآن کریم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا دوسرا طریقہ بھی بیان کیا۔ قرآن کریم سورہ والضحیٰ آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہو یا چرچا کرتے رہو۔ اب دوسرا طریقہ تحدیث نعمت ہے، یعنی نعمت کا چرچا کرنا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یعنی اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرتے رہو۔ اس میں توجہ طلب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اذکر کا لفظ استعمال کیا اور ذکر سے مراد تم نے اللہ کی نعمت کو یاد کیا، اللہ کو علم ہو گیا۔ دل سے کریں، زبان سے کریں، بس اللہ کو معلوم ہو جائے کہ میرا بندہ میری دی ہوئی نعمتوں کو یاد کر رہا ہے۔ اس عمل کے لیے محافل کی یا لوگوں کو جمع کرنے کی یا کوئی اعلان کرنے کی، منادی کرنے کی کوئی حاجت نہیں۔ ذکر تنہا رہ کر بھی کیا جا سکتا ہے، مطلب اللہ کو علم ہو جائے کہ میرا بندہ میری نعمتوں کو بھولا نہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یاد کر رہا ہے۔ جبکہ چرچا کا مفہوم یہ ہے کہ اس نعمت کو اتنا بیان کرو کہ تمام مخلوق جان لے کہ آج کوئی خاص نعمت ہوئی ہے اللہ کی طرف سے۔ دونوں کا فرق یہ ہے کہ آپ کمرے میں بیٹھ گئے، اللہ کی نعمت کو یاد کیا، آپ نے نماز پڑھی، اللہ کی نعمت کو یاد کیا۔ اس طرح عین ممکن ہے کہ آپ نے اللہ کی رحمت اور نعمت کو یاد تو کیا مگر کسی شخص کو اس کا علم نہیں ہوا۔ اس طریقے میں اللہ تو جانتا ہے کہ آپ نے شکر ادا کیا، اللہ کی نعمت کو یاد کیا، لیکن مخلوق نہیں جانتی۔ یہ ہے ذکر نعمت۔ لیکن تحدیث نعمت کا مفہوم یہ نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ نعمت کا چرچا کیا جائے، اتنا بڑھ چڑھ کر کیا جائے کہ مخلوق کو بھی معلوم ہو جائے کہ اللہ کی کسی بڑی نعمت کا شکر ادا کیا جا رہا ہے۔ اب تحدیث نعمت ذکر نعمت کی طرح تو نہیں ہو سکتی، اس کے لیے تو لوگوں کو جمع کرنا پڑے گا۔ فحدث کے دائرے میں محفلیں بھی آ گئیں، اس میں جلسے، کانفرنسز، سیمینار، اعلان، لائٹنگ، چراغاں، جھنڈیاں، ساری سجاوٹیں وغیرہ سب آ گئیں۔ یعنی ذکر نعمت اور تحدیث نعمت میں فرق یہی ہے کہ ذکر چپکے چپکے بھی ہو جاتا ہے مگر تحدیث نعمت کا چرچا کرنے کے لیے اعلان کرنا پڑتا ہے، لوگوں کو جمع کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلسے جلوس برپا کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم۔